امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں نا رات کو اپنے ابا جان کا بستر کر کے وہاں پر انتظار میں وہاں پر رہتا۔ میرے والد گرامی عبادت کر کے بستر پہ جب آ کے لیٹتے تو پھر میں اپنے بستر کی طرف جاتا۔ یہ ہمارے لیے، نوجوانوں کے لیے، آج کی نسل کے لیے جن کے والد زندہ ہیں، جن کے والدین حیات ہیں اور وہ خود بھی حیات ہیں، ان کے لیے مشعل راہ ہے کہ باپ ہو تو ایسا اور بیٹا ہو تو ایسا۔ بیٹے کا طریقہ دیکھا کہ بستر بچھا کے اپنے باپ کے انتظار میں کائنات والوں کو بتایا کہ لوگوں، اگر تم باپ بیٹے کا جو نسبت اور رشتہ دیکھنا چاہتے ہو تو رسول کے گھر میں دیکھو، تمہیں نظر آئے گا کہ باپ کا احترام کیسے کرتے۔ بستر بچھا کے کھڑا رہتا، میرے ابا جان عبادت کرتے، اپنے حجرے سے آرام کرنے والے کمرے میں آتے، جب بستر پر لیٹتے تو میں وہاں پر پھر اپنے بستر پہ جاتا۔ ایک رات آئی ایک رات، اور میں ان کو دیکھا تو اس مسجد میں تھے۔ مسجد میں گیا تو سجدے میں پڑے ہوئے تھے، عشاء کا وقت ہوا تھا، تب سجدے میں سر رکھا، اور اب فجر طلوع ہونے والی ہے سجدے میں، اور عرض کرتے مولا میری یہ عبادت کا سجدہ تیرے لیے ہے، میری عبادت کا یہ سجدہ فقط تیرے لیے ہے، اور وہی بات اس لیے ہے کہ تو سجدے کے لائق، اس لیے ہے کہ تو سجدے کے لائق ہے۔ آپ فرماتے میرے والد گرامی جب کھانا کھاتے ہوتے، جب مجلس میں بیٹھے ہوتے، نشست کرتے تو اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ کون سا ذکر؟ پھر فرماتے کہ اس قدر ذکر کرتے کہ لا الہ الا اللہ کرتے رہتے۔ اچھا، یہ جو ذکر ہے اس کے بارے میں ذرا سن لیں۔ یہ واحد ذکر ہے کہ اس سے زیادہ خلوص والا اور کوئی ذکر نہیں۔ آپ توجہ کریں، یہ جو لا الہ الا اللہ کا جملہ، اس میں شفوی حروف نہیں ہے، یعنی ہونٹوں والا اس میں کوئی لفظ نہیں ہے، حرف نہیں ہے۔ کوئی ہے لا الہ الا اللہ، میرا منہ کھلا ہوا ہے، ہونٹ کھلے ہوئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہونٹ نہیں ہل رہے۔ بہت سارے اولیاء کرام ایسے تھے کہ وہ ریاکاری سے بچنے کے لیے، لوگ دیکھ رہے ہوتے بابا جی کے ہونٹ نہیں ہل رہے، وہ چپ ہیں، اور ان کی زبان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس قدر بعض مرتبہ لا الہ الا اللہ کا امام محمد باقر ذکر کرتے کہ ان کی زبان تالو سے چمٹ جاتی، زبان تالو سے چمٹ جاتی۔ یہ ایسا خلوص والا ذکر ہے کہ اگر کوئی اس کا عادی بن جائے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنا بندہ بنا لیتا۔ اس میں کسی کو دکھاوا بھی نہیں، لا الہ الا اللہ زبان میں، منہ میں خاموشی سے انسان پڑھ سکتا ہے، اس کے ہونٹ نہیں ہل رہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ اور ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ذکر کرتا ہوا دیکھے، ہمارے ہونٹ ہلتا ہوا کوئی دیکھے، ہمارے ہاتھ ہلتا ہوا کوئی دیکھے، یہ ہے۔ اس لیے بہت سارے بزرگان دین اہل بیت اطہار انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر خلوص والا کوئی ذکر کرنا چاہتے کہ ذکر بھی ہو جائے، اور دوسرا یہ سمجھے کہ یہ ذکر نہیں کر رہا تو پھر لا الہ الا اللہ کہو۔ کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ کہو۔ تو اس لیے احباب گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے یہی سکھایا، اور عرض کی سجدے میں مناجات کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے سنیے گا، خدایا تو میرا بے نیاز مالک ہے، خدایا تو میرا بے نیاز مالک ہے، اور یقیناً تو ہی میرا پروردگار۔ آپ فرماتے میں نے اپنے ابا جی سے سنا کہ وہ مناجات کر رہے تھے، خدایا تو میرا بے نیاز مالک ہے، تجھے کسی کی عبادت کی احتیاج اور ضرورت نہیں، تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اور تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار ہے۔ میں نے یہ جو سجدہ کیا ہے، میں نے یہ تیری عبادت کے لیے کیا ہے، میں نے یہ سجدہ تیری بندگی کے لیے کیا ہے۔ اور عرض کیا خدایا، یہ کہنے کے بعد دیکھیں ساری رات سجدے میں گزر گئی، اور الفاظ کیا ہے، میرا عمل بڑا کمزور ہے، میرا عمل بہت تھوڑا ہے،
میرا عمل بڑا قلیل ہے، مولا تو میرے عمل کو اپنی رحمت سے دگنا کر، میرے عمل کو اپنی رحمت سے چگنا کر دے، میرے عمل کو اپنی رحمت سے بڑھا دے۔ مولا کریم میرا تھوڑا ہے تو اس کو زیادہ کر دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے اس بات؟ طریقہ آپ سن رہے ہیں اپنی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا، یہ طریقہ ہے میرے رسول اللہ کے بیٹوں کا عبادت کرنے کا۔ یہ اہل بیت اطہار نے سکھایا کہ وہ سجدے میں سر رکھا، مولا میری عبادت بہت قلیل ہے اور تو بہت بڑی شان والا ہے، مولا میری عبادت کو اپنی رحمت سے بڑھا دے، میں نے تھوڑی کی ہے تو زیادہ کر دے۔ اور اس کے بعد کہا کہ مولا کریم، اور بہت ہی خوبصورت بات ہے، عرض کی مولا مجھے تو اس دن کے عذاب سے محفوظ فرما جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یا اللہ پاک تو میری توبہ کو قبول کر لے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور احباب گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے جو جملہ دیا وہ بڑا عالی شان جملہ، عرض کی مولا میری خطائیں اور میری غلطیاں عظیم ہیں، بڑی ہیں، میرے گناہ عظیم ہیں، مگر تجھے معافی دینے میں بھی عظیم ہونا چاہیے، تجھے توبہ قبول کرنے میں بھی بڑا ہونا چاہیے۔ مولا میرے گناہ بڑے ہیں تو کیا ہوا، تیری رحمت بھی تو بہت بڑی ہے۔ مولا کریم میری خطائیں بڑی ہیں تو تیری رحمت بھی تو بہت بڑی ہے۔ تو یوں سجدے میں سر رکھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ میرا سجدہ ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ جنت کے لیے نہیں ہے، یہ جہنم کے خوف سے نہیں ہے، یہ فقط اس لیے ہے کہ میں نے اپنا سر سجدے میں تیری عبادت کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ تو سجدے کے لائق ہے، تو عبادت کے لائق ہے، تو سجدہ کرنے کا اس بات کا اہل ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے۔ مولا میرا سجدہ قبول فرما، اور یہ تھوڑا ہے اس کو زیادہ کر دے، اور جس دن لوگ قبروں سے اٹھیں اس دن کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو احباب گرامی، ہم اہل بیت اطہار کا فقط نام نہیں لینا چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محرم الحرام گزرا، ہم نے اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب اور مصائب اور دکھ اور تکلیفیں بیان کی، لیکن ان کو یاد کر کے رو لینے سے ان کی قربانی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ فقط رو لینے سے، فقط ان کی تکلیف کو یاد کر کے رو لینے سے ان کی قربانی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ان کی قربانی کا حق ادا تب ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ مولا حسین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے سب کچھ لٹا پٹا کے کہتے ہیں کہ مالک یہ جو قربانیاں پیش کی یہ بھی تیرے لیے تھی، یہ میرا سر بھی تیرے لیے، مولا کریم میری ساری قربانیاں کچھ بھی نہیں ہیں، میں بھی کچھ نہیں ہوں، اپنے رسول کے بیٹے سے راضی ہو جا، اپنے رسول کے بیٹے سے راضی ہو جا اور مجھے اپنے بندوں میں شامل فرما لے۔ تو کربلا میں اللہ سے یہ آواز آتی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا بندہ بنا لیا اس کی قسمت چمک گئی۔ تو یہ سیکھنا ہے ہم نے، تو رب العالمین ہمیں اس میسج کو یاد کر لینے کی